محبت سے سبحان اللہ. تو مرشد کریم فرماتے کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا حوالے سے ایک شعر سبحان اللہ امام صاحب کے حوالے سے ایک شعر آیا فرماتے مرشد کریم آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی کوئی عاشق اپنے کو روک نہیں پائے گا آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا مرشد کریم کا فرماتے ہیں در درد آمد قطع بہر سوار در درد آمد قطع بہر سوار ہو بھلا اختر کا داتا ہو بھلا اختر کبھی سورج کو دیکھتے کبھی سورج کو دیکھتے کبھی سورج کو کبھی سورج کو کبھی آسمان کے سورج کو کبھی نبی کی منمونی صورت کو مشکل کشا کی نماز ابھی کبھی باقی ہے عطا نہیں کی علماء کی موجودگی میں جملہ پیش کرتا ہوں سوچنے لگے کروں تو کیا کروں اطاعت کیا عبادت عبادت کیا اطاعت کروں تو کیا کروں کروں تو کیا کروں اطاعت کرتا ہوں تو عبادت جاتی ہے عبادت کرتا ہوں تو اطاعت جاتی ہے مشکل کشا مشکل میں مشکل کشا مشکل میں کروں تو کیا کروں لیکن فوراً یہ مشکل دور بھی ہو گئی سوچنے لگے علی اور یہ فیصلہ کرنے لگے علی یہ نماز ملی نبی کے صدقے میں روزے نبی کے صدقے میں حج نبی کے صدقے میں زکات نبی کے صدقے میں عطیات نبی کے صدقے میں خیرات نبی کے صدقے میں حسنات نبی کے صدقے میں رکوع نبی کے صدقے میں سجود نبی کے صدقے میں بندگی نبی کے صدقے میں زندگی نبی کے صدقے میں عبادت نبی کے صدقے میں ریاست نبی کے صدقے میں جنت نبی کے صدقے میں حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا نوجوانوں فیصلے کو تحقیقی کے نوٹ کر لینا او نوجوانوں بولو 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 نوجوانوں تھوڑی توجہ کرو ایمان تازہ حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ زیارت روح مصطفیٰ پر عبادت خدا کو قربان کر دو او تیری زیارت او تیری زیارت او تیری زیارت ڈوبتا سورج ڈوب گیا سورج ڈوب گیا اور نماز مغرب نماز عصر قضا ہو گیا اور یہ زندگی کی پہلی نماز تھی جو قضا ہوئی تو حضرت علی رونے لگے یہاں روز قضا ہونے یہ نماز کوئی نہیں ہوتا
آپ کی قضا ہو رہی ہے، آپ کی قضا ہو رہی ہے، آپ کے باپ کی باپ بھی بے نمازی، بیٹا بھی بے نمازی، ماں بے نمازی، بیٹی بے نمازی، ماں بہنیں میری تقریر سن رہی ہیں اور پردے سے سن رہی ہیں، تو ماں بہنوں کے لیے پیغام پیش کر دو، پیاری ماں بہنوں، حضرت فاطمہ زہرا کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، سیدہ عائشہ کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، حضرت خدیجہ کبریٰ کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، حضرت سودہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ او ماں بہنوں، یہ پیغام لے کر جانا کہ حضرت فاطمہ زہرا جب عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز کی نیت کرتی تھی تو پوری رات گزر جاتی، سجدہ پورا نہیں ہوتا، یوں رو کر دعا کروائیے، حضرت فاطمہ، او مولا تیری راتیں بہت چھوٹی ہیں مولا، ایک رات اتنی لمبی بنا دے مولا کہ فاطمہ سجدہ لمبا کر لے، یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، رات لمبی ہو تاکہ سجدہ بھی لمبا ہو، یہ تمنا حضرت فاطمہ کی تھی، یہ دعا حضرت فاطمہ کی تھی، یہ خواہش حضرت فاطمہ کی تھی، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ اسی فاطمہ زہرا کے لال امام حسین نے ایک سجدہ اتنا لمبا کیا، گویا ماں کی دعا قبول ہو رہی ہے تو بیٹے کے ذریعے سے قبول ہو رہی ہے۔ حضرت پیارے حسین نے، شہید اعظم نے ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ زمین پر رہنے والوں نے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، شمر لعین نے دیکھا، خوری نے دیکھا، سنان نے دیکھا، ابن سعد بغیر نے دیکھا، فرات کی لہروں نے دیکھا، کربلا کے ذروں نے دیکھا، ہواؤں نے دیکھا، فضاؤں نے دیکھا، سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا، سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، سر جھکانے میدان کربلا میں، سر اٹھے گا میدان قیامت میں۔ سر جھکا ہے میدان کربلا میں، سر اٹھے گا میدان قیامت میں۔ تو ماں بہنوں، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو گزارش ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں جتنے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، سب ہاتھوں کو اٹھا کر بولے کہ ہم پابندی کریں گے، سب بولیے انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے، اور باقی چیزیں اور ایک ساتھ اٹھائیے بولے انشاءاللہ۔ کچھ موبائلوں کی اسکرین پہ انگلی چلانے والے لوگ بکواس کر دیتے ہیں کہ تقریر سے کوئی فائدہ نہیں، وہ آنکھ پھاڑ کے دیکھیں کہ پوری محفل نماز کا وعدہ کر رہی ہے۔ ایک بار اور دکھائیے روزہ کو بولیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ او ماں بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو اور پردے کو رواج دو، پردہ بہت ضروری ہے۔ اور کورونا وائرس نے تو پردہ سکھایا اور بتا دیا۔ آواز کیوں چینج ہو رہی ہے؟ چینج ہو رہی ہے، پورا تجربہ لگا۔ کچھ دنوں پہلے جو حالات تھے لاک ڈاؤن کے بعد اور کورونا کے ایام میں، اس قدر نازک حالات تھے کہ آج جب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے تو حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ بچ گئے، آپ بچ گئے۔
نعروں کی گونج میں اور محبت بھرے سال رسول کو اسٹیج تک پہنچایا ہے پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت سید عارف صاحب نور العین المعروف نور العین صاحب قبلہ متظل و نورانی سجادہ نشین خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھاوا شریف غازی پور سبحان اللہ. ایسی عظیم ہستی کی آمد ہوئی تو ہم کہیں گے کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کا پھول ہے. خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کا پھول ہے. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت کی آمد ہو گئے. اب آپ ادب کے ساتھ زیارت کریں, تقریر سماعت کریں, مل کر سب بولیں سبحان اللہ. تو ماں بہنوں سے گزارش کر رہا تھا میں کہ پردے کو رواج دیں اور امریکہ جیسی سرزمین پر, امریکہ جیسے ملک پر جہاں بے حیائی اور بے پردگی وہاں کی تہذیب میں شامل ہے. بے پردگی اور بے حیائی وہاں کی تہذیب اور ثقافت میں شامل ہے. جی وہاں بھی ٹرمپ کو اعلان کرنا پڑا تھا کہ عورتیں اپنے اپنے گھروں سے ماسک لگا کر نکلیں. بچیاں, عورتیں اگر ماسک نہ ہو تو چہرے پہ دوپٹہ لپیٹ کر نکلیں, چہرہ چھپا کر نکلیں. میں نے کہا تمہیں آج کورونا وائرس نے پردے کے حوالے سے سمجھایا ہے. ہمارے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا الحیاء شعبۃ من الایمان, پردہ ایمان کا درجہ ہے. او نوجوانوں نگاہیں جھکا کر چلو. اور یہ پردہ ایسا عظیم ہتھیار ہے, اس پردے سے انقلاب برپا ہو رہا. ہمارے ڈاکٹر مظہر اعظمی اور دیگر معزز حضرات اخبار اور نیوز کے ذریعے دنیا کی ہر خبر پہ نظر رکھتے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی. وہاں فرانس سے ایک لڑکی آئی خفیہ رپورٹنگ کے لیے, اس کا نام تھا ریڈلی. خفیہ رپورٹنگ, چھپ کے رپورٹنگ کر رہی تھی طالبان کی پابندی کے باوجود. جب گرفتار ہو گئی اور جیل بھیج دیا گیا ریڈلی کو, اور جب سزا پوری ہوئی اور جیل سے رہائی ملی تو فرانس لوٹ کر گئی وہ انگریزن ریڈلی, اور میڈیا والوں کے سامنے, ماں باپ کے سامنے کلمہ پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر تو مسلمان کیوں ہو گئی؟ اسلام کی وہ کون سی بات اچھی لگی, کون سی خوبی تجھے اچھی لگی؟ کہنے لگی خوبی کون سی اچھی لگی, یہ پوچھو کہ وہ کون سی خوبی ہے جو اسلام میں نہیں ہے. تمام خوبیوں کا جامع ہے اسلام. کہتی ہے میڈیا والوں کے سامنے کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو پہلے جیمز پولیس نے لباس دیکھ کر سمجھا کہ یہ جیمز مرد ہے. وہ پولیس قریب آئی 8-10 کی تعداد میں, لیکن جب نظر پڑی میرے چہرے پہ کہ میں لیڈیز ہوں تو پولیس پیچھے ہٹ گئی اور لیڈیز پولیس کو بلایا گیا. لیڈیز پولیس کو, جملے کو غور سے سننا نوجوانوں, کہتی ہے کہ میری تلاشی لی گئی اور جب تلاشی لی جا رہی تھی تو میں ٹی شرٹ میں تھی اور پینٹ میں تھی, اور جب لیڈیز پولیس تلاشی لے رہی تھی کہ میرے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہے تو میں غصے میں, وہ کہتی ہے میں غصے میں اپنی ٹی شرٹ کو اتار کے پھینک دی کہ لے چیک کر لے, دیکھ لے میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. مکمل بے پردہ ہو گئی. اور وہی ریڈلی کہتی ہے کہ جیسے ہی میں بے پردہ ہو گئی تو جتنے جینٹس پولیس والے تھے سب نے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا. ہماری طرف جھانک کر بھی نہ دیکھا, سب نے نگاہیں پھیر لی. میں سمجھ گئی کہ مسلمانوں کو اگر پیچھے ہٹانا ہو تو تیر تلوار بندوق کی ضرورت نہیں ہے, اس کے سامنے بے پردہ ہو جاؤ گے, مومن پیچھے ہٹ جائے گا. نعرہ تکبیر, محبتوں کے
کہتی ہے کہ مسلمانوں کی یہ ادا مجھے بہت اچھی لگی اور کہتی ہے کہ جب میں جیل سے نکل رہی تھی تو جیل کے دروازے پہ ایک مسلمان تھا، اس کے کاندھے پہ چادر تھی، چہرے پہ داڑھی تھی، اللہ اکبر، میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی چادر پیش کرتے ہوئے کہا ریڈلی رہن اسے سر پہ رکھ لو اور پردے میں ہو جاؤ۔ اس غریب مسلمان کی بات مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں جیل کے دروازے پر ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ میں وہاں جب تک رہی میں دیکھی کہ اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہے، سب مسجد میں آ جاتے ہیں۔ جب وہاں نوجوان روڈ پہ نکلتے ہیں تو نگاہیں جھکا کے چلتے رہتے ہیں، دوسروں کی ماں کی عزت اپنی ماں کی طرح کرتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کی عزت اپنی بہن کی طرح کرتے ہیں۔ اور جب اذان کے بعد نماز کے لیے سب بندی ہوتی ہے تو ایک ہی سب میں امیر بھی ہے، اسی میں غریب بھی ہے، اسی میں فقیر بھی ہے، اسی میں ایم ایل اے بھی ہے، اسی میں ایم پی بھی ہے۔ کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ایک ہی سب سے کھڑے ہو گئے، محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ کہتی ہے کہ تم سب اگر امن و امان، شانتی اور خیریت اور انتی چاہتے ہو تو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انسان کو بیدار کو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے نبی، ہر قوم پکارے گی، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں نبی۔ تو میری ماں بہنوں پردے کو رواج دو، میرے آقا فرماتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، پردہ ایمان کا ٹچا ہے۔ اللہ تعالیٰ پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا کہ عبادت خدا کو زیارت رخ مصطفیٰ پہ قربان کروں۔ کیا بات! حضرت علی کی پہلی نماز قضا ہوئی، رونے لگے۔ آج کوئی نہیں روتا، کوئی نہیں روتا، آج کوئی نہیں روتا۔ رونے کی کوشش کیجئے، مسکرا کر اس پر بولیے سبحان اللہ۔ مجھے رولا دینے والی تقریر بھی آتی ہے۔ اگر میں مابعد کربلا شروع کر دوں، حالانکہ ربیع الاول ہے، ابن سفر گیا اور ربیع الاول اور سفر اور پہلے محرم، تو ایک بھی شخص جناب عالی ایسا نہیں ہوگا جس کی آنکھیں اشک بار نہ ہوں گی۔ یا میں اصلاحی پہلو سے عشق بلال حبشی پیش کر دوں تو آپ خود کو روک نہیں پائیں گے۔ یوں بہت سے عناوین ہیں، لیکن پھر کبھی آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت بھی آ گئے ہیں، دستار بندی کا بھی موقع ہے کہ حضرت علی رونے لگے، آنسو نکلنے کی تیاری میں، اور حضرت علی رو کے جا رہے ہیں، حضرت علی رو کے جا رہے ہیں۔ لیکن کیفیت کچھ ایسی ہوئی کہ سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر آنکھوں کے حلقے توڑ کے آنسو نکل گئے۔ چند خوش نصیب قطرے آنسو کے میرے نبی کے چہرے پہ گر گئے۔ اب آقا نے فرمایا ما یبکیک یا علی، او علی آپ کو کی چیز نے رلایا؟ علی کو وقت عصر فوت شد، ومن نماز نہ کرتا، نبی کو چہرہ نماز نہ کردی، علی کو نہ خواستم کے لذت خواب تو قطع کنم۔ میں فارسی میں بول رہا تھا، آپ عربی میں بولیے سبحان اللہ۔ عرض کیا رسول اللہ، رخ مصطفیٰ کی طرف ہوتی رہی، سورج ڈوب گیا، آقا نے فرمایا میری محبت میں قضا ہوئی نماز۔ یا رسول اللہ آپ کی اطاعت میں قضا ہوئی تو رحمت نبی جوش میں آئی، اور مصطفیٰ نے فرمایا علی بتائیے نماز قضا پڑھیں گے یا ادا؟ جب آ گئی ہے جوش رحمت کے ان کی آنکھیں جلتے بجھاتی ہیں، روتے ہنساتی ہیں۔ کیا ارادہ ہے نماز قضا یا ادا؟ عرض کی غلام ہوں آپ کا، نماز پڑھوں قضا؟ نہیں میں تو کروں گا ادا۔ تو فرمایا کیجئے تیاری۔ حضرت علی نے تیاری کی، ادھر آقا نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کی اللہم ان علیاً کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علیہ شمس۔ وہ بلیا کے مسلمانوں، وہ میرے دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں،
जो चाहूंगा मेरे आका ने दुआ की अल्लाहुम्मा इन्ना लिया नफिताती का बताती रसूली का फर्दुद अलैहि शम्स। ये बात ज़बान अतर से निकली और मुस्तफा की मर्जी हो गई तो सूरज पलटा। कैसे पलटा? इन उलमाए सुन्नत से मत पूछिए, अपने आला हजरत से पूछिए। फरमाते सूरज उल्टे पलटे चांद इशारे से उजाला। सूरज उल्टे पलटे चांद इशारे से उजाला। अंध नजदी देख ले कुदरत हज़रत अली ने निहायती खुशू खुजू के साथ नमाज अदा की। आलम तसव्वुर ने पूछा, ओ अली आपने मक्का शरीफ में नमाजें पढ़ी, मदीना शरीफ में नमाजें पढ़ी, सफर में नमाजें पढ़ी, हजर में नमाजें पढ़ी, खलवत जन्नत में, बयाबान में, मैदान में, रेगिस्तान में, बद्र में, ऊहद में, खंदक में, खैबर में, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फजर की नमाजें पढ़ी। अली उन नमाजों में और मकाम शहबा की नमाज में दोनों में कुछ फर्क है क्या? हज़रत अली ने फरमाया हाँ, मकाम शहबा की नमाज यादगार नमाज है। इसलिए यादगार है कि हर रोज सूरज निकलता है और निकलता रहेगा सभी के लिए। आज सूरज निकला है सिर्फ अली के लिए। यहाँ पे मुर्शिद करीम ताजु शरिया फरमाते हैं, जहाँ पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो तुमने क्या से क्या कर दे। ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुझे फिक्र हो अख्तर, मेरे जावर है वो जावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार भला कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने ताज शरिया। वाह, नमाज अफज़लुल इबादत। आले रसूल की मौजूदगी में फिर एक बार सब पाबंदी करेंगे, हाथों को उठाकर सब बोले इंशाअल्लाह। आले रसूल की मौजूदगी में बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो ये है मोहब्बत वाली नमाज। और सुनिए, नबी से मोहब्बत है तो ईमान है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। दे दिया मैंने फतवा। नबी से मोहब्बत है तो ईमान है और मोहब्बत नहीं तो ईमान है। मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। एक मिसाल के जरिए समझ लीजिए कि जैसे एक शख्स अपनी बीवी को रोज मारता था, रोज पिटाई करता हर रोज बेला ना। मिसाल के जरिए समझो, मोहल्ले की औरतों ने एक बार उस औरत से पूछा कि तेरे शौहर रोज तेरी पिटाई क्यों करते हैं? औरत बोली कि गलती मेरी है। शौहर की गलती नहीं, मेरी गलती है। औरतों को तजस्सुस हुआ कौन सी गलती, तो कहने लगी मैं दाल पकाती हूँ, दाल और दाल में नमक डाल देती हूँ, मिर्च डाल देती हूँ, मसाला डाल देती हूँ, घी डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, तेज पत्ता डाल देती हूँ। दाल में सारी चीजें मैं डाल देती हूँ और दाल में दाल डालना भूल जाती हूँ। दाल में दाल डालना भूल जाती। और तो ने कहा दाल में अगर नमक मिर्च मसाला हल्दी धनिया तेल लहसुन कमो दाल खाई जा सकती है। अगर ये तमाम चीजें हों और दाल ही न हो तो खाएगा क्या? अब इस मिसाल के जरिए खुद को करीब कीजिए। नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, इबादत है, रियासत है और नबी से मोहब्बत नहीं तो नमाज किसी काम की नहीं, रोजा किसी काम का नहीं, हज किसी काम का नहीं, ज़कात किसी काम की नहीं, इबादत और रियासत किसी काम की नहीं। और एक और ले लो, इबादत अगर कम है और मोहब्बत मुस्तफा है तो मोहब्बत के सदक़े में हमें शफाअत भी मिलेगी, नबी की जन्नत भी मिलेगी।
عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کو ہر شے جانتی ہے، اور اس موضوع پہ میں تقریر نہ کر سکا، بس ایک حدیث شریف سماعت کر لیجئے۔ مشکاۃ شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 532 17 18 17 13 14 15 16 17 18 19 عن جابر قال طیش الناس یوم الحدیبیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدی رکبہ فتوضا منها ثم اقبل الناس نحوه قالوا یا رسول اللہ لیس عندنا ماء نتوضا به ونشرب الا ما في ركبتك فوضع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یده في رکبہ قال فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون قال فشربنا وتوضانا قيل لجابر كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15 مئة او كما قال سيد المرسلين۔ دیکھئے تو مصطفیٰ کے دست کرم کا معجزہ، دیکھئے تو مصطفیٰ کی انگلی شریف کا معجزہ۔ آخری بات ہو رہی ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں، توجہ ہے، بیدار ہے، مسکرا کر بولتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مقام حدیبیہ پر پانی ختم ہو گیا، پانی، سب کو پانی کی ضرورت، سب کو پانی کی ضرورت، ادھر دیکھئے سب کو پانی کی ضرورت۔ چلو بچوں کو لے کر آ جاؤ اور دستار کے بعد استقبال کر لینا، دستار کے بعد استقبال کر لینا، حافظوں کا استقبال دستار کے بعد کر لینا، لے کر آ جاؤ ماشاءاللہ یہ بچے۔ آئیے آپ حضرات سیدھے اسٹیج پہ لے کے زوردار لگایا جائے گا، آپ لوگ بہت دھیرے لگا رہے ہیں، انشاءاللہ دستار بندی کے بعد بہت زوردار نعرہ لگے گا۔ سیدھے اسٹیج پہ لائیں، راستہ خالی کرو، سیدھے اسٹیج پہ لائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات پانی ختم ہو گیا، پانی، سب کو پانی کی ضرورت، سب نے مشورہ کیا چلو پیارے نبی کی بارگاہ میں چل کر پانی مانگتے ہیں۔ توجہ سے سن لینا، ایمان تازہ ہوگا۔ سب کی خواہش کہ چلو آقا کی بارگاہ میں، سب کا یہ عقیدہ کہ چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں صداقت مصطفیٰ دیتے، عدالت مصطفیٰ دیتے، ثقافت مصطفیٰ دیتے، شجاعت مصطفیٰ دیتے، دولت ثروت مصطفیٰ دیتے ہیں، علم و ہنر مصطفیٰ دیتے ہیں، جنت کا پروانہ مصطفیٰ دیتے ہیں۔ چلو آقا کی بارگاہ میں پانی مانگ لیا جائے۔ او پیارے سامعین، اب سب آ رہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یہ کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اپنے صاحب سب آ رہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، اے تشنا لبو آؤ چلے حوض کرم پہ، اے تشنا لبو آؤ چلے حوض کرم پہ، اے تشنا لبو آؤ چلے حوض کرم پہ، سرکار کے ہاتھوں سے ہمیں جام ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، انا فی عطشی و سقاطہ، اے گیسو پاک ہے ابر کرم، برسن ہارے رمجھم رمجھم، تو بھوندی دھرمی گرا جانا، البحر علا والموت طغا، من بیگ سطوفہ ہو شربا، مجدار میں وہ بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ سب آ گیا کا پانی چاہیے، پانی چاہیے، مصطفیٰ جارے رہتا، شب بہتا شریعہ رمتا دار حرم، سرکار تو عالم، نور مجسم رسول محتشم، شفیعون و منشر یار علم تاجدار حرم، سید العرب والعجم، صاحب نور و کرم۔ پانی چاہیے، پانی چاہیے، پانی چاہیے، پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ اب آقا نے کیسے تشنگی بجھائی؟ ایک چھوٹا سا برتن تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور اس میں تھوڑا سا پانی تھا، آقا نے اس میں تسبیح کرم ڈالا، فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون، تو مصطفیٰ کی ہر انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ کب مسکرا کر بولیں گے، خوش ہو کر بولیے سبحان اللہ۔ یہ معجزہ مصطفیٰ کا کتنا عظیم معجزہ ہے۔
کہ خون کی جگہ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. صحابہ کرام نے پانی پی بھی لیا, مشکیزوں کو بھی بھر لیا, جانوروں کو بھی پلا دیا, پانی میں کمی نہ ہوئی. حضرت جابر سے پوچھا گیا, یا جابر کم کنتم, وہ جابر اس وقت کتنے لوگ تھے؟ 200 تھے, 400 تھے, 600 تھے, 800 تھے, 1000 تھے, 1200 تھے, 1300 تھے, 1400 تھے, آپ کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت جابر نے کہا, لو کننا مئۃ الف لکفانا کننا 15 مئہ, اگر 1,00,000 لوگ ہوتے پھر بھی پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا. ہم 1500 لوگ تھے اور 1500 لوگ سیراب ہو گئے. پانی یا تو پہاڑ سے نکلتا اور پانی یا تو زمین سے نکلتا ہے. یہ انگلی کٹے گی تو خون نکلے گا. خون انگلی سے خون نکلے گا. شک ہے کیا؟ چھری مگائی انگلی سے کیا نکلے گا؟ پانی نہیں, خون نکلے گا. میرے آقا نے خون کی جگہ سے پانی عطا فرما دیا. آخر اس میں انفرادیت کیا تھی, مصلحت کیا تھی, حکمت کیا تھی؟ تو میری ناقص صلاحیت کہتی ہے کہ آقا نے یہ بتا دیا, دکھا دیا کہ حضرت موسیٰ نے پتھر پہ لاٹھی ماری تھی, پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا, اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے زمین پہ ایڑی رگڑی تھی اور آب زمزم جاری ہو گیا تھا. بتانا یہ تھا کہ چٹان سے جو پانی جاری کرتے ہیں اسے موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے, اور جو زمین پہ ایڑی رگڑ کے پانی جاری کرتے اس کو اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے, اور جو خون کی جگہ سے چشم رحمت جاری کرے اسی کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے. انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے چھوڑ کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. اور فرماتے فاضل بریلوی نور کے چشمے لہرائے دریا بہی, انگلیوں کی کرامت بلا سلام. حضرات گرمی بھی بہت ہے ماشاءاللہ, اور دل سے تقریباً 1.5 گھنٹہ الحمدللہ. تو گرمی کی وجہ سے میں رخصت ہو رہا ہوں. گرمی کی وجہ سے تھکا نہیں ہوں, تھکا نہیں ہوں. پانی کی بات چلی تو میں بھی پانی ہوں, یعنی کہ میں بھی پسینے میں شرابور ہو چکا. اس لیے تقریر ادھوری رہی, انشاءاللہ پھر کبھی پوری ہوگی. یہ پیغام دے کر جاتا ہوں کہ یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام. مدرسہ آپ کا محبوب مدرسہ ہے, جیسے ڈاکٹر مظہر اعظمی اور دیگر حضرات رات و دن کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, خلوص کے ساتھ آپ حضرات بھی شامل ہیں, معاون ہیں. اللہ تعالیٰ مزید محبت کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ طیبہ کا ذکر کیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی, میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. السلام.